cross-country analysis. Now let us look at the cross-country analysis in which we are exploring the policy for low-cost private schools. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولس جو ہوتے ہیں جو کہ غریب لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کی فیس بہت کم ہوتی ہے وہ اس کا فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اور لوگ ان کو کیوں چوز کرتے ہیں. سو دس واز اے اسٹڈی اکراس 6 countries. ہم نے اس کی پہلے بات کی تھی. اب یہ میتھڈس اس میں یوز کیے تھے کہ اس میں ان ساری کنٹریز میں اسکول سرویز کیے گئے تھے. دیر واز اے کراس ہاؤس ہولڈ سرویز کیے گئے تھے, اسکول سرویز کیے گئے تھے. اسکولس کے اندر ان کو ایک جو بہت بڑا مسئلہ درپیش ہوا وہ یہ تھا کہ کافی سارے اسکول جو کہ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ایشو آتا ہے کہ سب اسکول رجسٹر نہیں ہوتے, خاص طور پہ جو یہ اسکول بہت چھوٹے گلی محلے میں کھلے ہوتے ہیں غریب لوگوں کے لیے, وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے. جب وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو گورنمنٹ کے کسی بھی ڈیٹا میں ان کا نمبر نہیں مل سکتا, ان کی لوکیشن نہیں مل سکتی. اور کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے اسکولس کی ہو سکتی ہے جو کہ رجسٹر نہیں ہیں, کیونکہ رجسٹر کرانے میں اسکول میں مختلف کنٹریز میں مختلف ریگولیشنس ہیں, اور کئی کنٹریز میں جیسے کینیا میں it is land ownership, so there can be some sort of like restrictions on it. تو پھر آپ کو اس میں ریسرچ کرنے میں بہت ایشو ہوتا ہے. تو what they used was snowball sampling. تو this is one of the ways of doing research جہاں پہ آپ systematic research کرنی مشکل ہوتی ہے. تو you go to the school and then you begin from there, اور وہ آپ کو کسی ایڈریس دیتے ہیں یا بتاتے ہیں کسی اور اسکول کا جو کہ ان کے کرائٹیریا پہ پورا آتا ہے. They made sure کہ جو آپ کے جو اسکول کی فیس ہے دیٹ انہوں نے اس کا کوئی کرائٹیریا رکھ لیا اور وہ اسی کرائٹیریا میں فل ہوتے ہوں, اور وہ جو کرائٹیریا ہے اس کے پیسوں کا وہ اس کنٹری کے جی ڈی پی کے حساب سے یا منیمم ویج کے حساب سے ہو. So before going into their own results, they talk about a number of reasons why public میں جو اسکولنگ ہے وہ کم ہوتی جا رہی, کیوں جاتی جا رہی ہے, اور جو لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس ہیں وہ کس طرح سے آگے آ رہے ہیں. تو they did a kind of literature review جو کہ آپ بھی کرتے ہوں گے اپنی ریسرچ میں کہ باقی سب کیا کہہ رہے ہیں. تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اندر یہ بہت کلیئرلی آ رہا ہے کہ دیر از این انکریزنگ ڈیمانڈ فار نان گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولس, کیونکہ جو پبلک سیکٹر ہے اور جو گورنمنٹس ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور ان کی آؤٹ ریچ اتنی نہیں ہے کہ وہ ان جگہوں پہ اسکول بنا سکیں جہاں پہ ضرورت ہے. تو گورنمنٹ کو کنسٹرینٹس ہوتے ہیں فائنینس کے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کمپلیٹ نیڈس کا ایٹ ٹائمس. تو خاص طور پہ ہم یہ سب کچھ لو انکم کنٹریز کے حساب سے بات کر رہے ہیں. سو بیکاز دیر از ان ایڈوکیٹ پبلک سپلائی, پبلک اسکولس کی اسپیس نہیں ہوتی, تو آپ کو ایک انکریزنگ نمبر آف پرائیویٹ اسکولس نظر آتے ہیں وچ آر رپورٹڈ ان گانا, انڈونیشیا, پاکستان, کینیا اینڈ ایون یوگینڈا وغیرہ میں. سو دے آر there where the public schools are either less اور جہاں پہ پبلک اسکولس کی ایکسیس نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ آؤٹ ریچ کے لحاظ سے آپ کو جو یہ سیکٹر ہے بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے گورنمنٹ کو, اسپیشلی جیسے انہوں نے یونیورسل پرائمری اگر ایجوکیشن کے گولس کو اچیو کرنا ہے تو they sort of support the government system. However, this system is sort of like supported also by the parents کئی دفعہ پبلک اسکول ہوتا بھی ہے تو وہ بچوں کو کئی دفعہ آپ کے لو فی پرائیویٹ اسکولس میں ڈالتے ہیں, اور ریزنس جو ایمرج ہوتی ہیں لٹریچر سے وہ یہ ہوتی ہیں کہ جی پبلک اسکول کا انفراسٹرکچر بہت پور ہوتا ہے, دین ٹیچنگ لرننگ بہت پور ہوتی ہے, ٹیچر ایبسنٹیزم ہوتی ہے, اور ایکسیسیبلٹی جو اسپیس کی ہم نے بات کی تھی وہ بہت کئی دفعہ بچوں کو چل کے جانا پڑتا ہے جس کی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. اور پھر ان اسکولس میں گورنمنٹ کے انڈیویجولائزڈ اٹینشن نہیں ہوتی, کراؤڈڈ کلاس رومس ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ فنڈنگ جو ہوتی ہے ان اسکولس میں کم ہوتی ہے. جب فنڈنگ کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ریسورسز بھی ان اسکولس میں بہت زیادہ کم ہوتے ہیں.
So these are some of the reasons that sort of emerge from the previous literature, and they try to see کہ کون سی باتیں اس میں ان کی ریسرچ میں ان فائنڈنگس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور کون سی نہیں کر رہی ہیں.